مفتی صاحب عام آدمی کی نماز معراج کیسے بن سکتی ہے؟ الصلاۃ معراج المومن جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اس کے لفظوں میں غور کرتے ہیں۔ معراج جو لفظ ہے نا، یہ عروج سے نکلا ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ مومن کی بلندی ہے۔ اب ایک معراج ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج ہے، اور وہ معراج حضور کو کب ملا؟ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کہ دیکھیں، بنیادی طور پر جو بندہ مومن کا جو معراج ہے، یعنی جو اس کی بلندی ہے، وہ اللہ کے قرب میں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو وہ اللہ کا قرب ملا، فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو اس قرب کو معراج النبی کہتے ہیں۔ اب جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اسی قربت کی وجہ سے، اسی قریب ہونے کی وجہ سے نماز کو بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ معراج کہا گیا ہے۔ اب یہ معراج کیسے؟ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اس معراج میں کیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں تھے۔ اب جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو نماز کے حوالے سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو نماز ایسے پڑھ، تو عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تمہیں وہ کیفیت نہ مل سکے تو ایٹ لیسٹ یہ تو تصور کرو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قرب میں آ جاتے ہو اور اس کو اپنے قریب محسوس کرتے ہو، تو یہ جو کیفیت آپ کو ملتی ہے یہی معراج ہے۔ اور نماز کے حوالے سے جیسے کہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو فرمایا کہ میں آگے سے کہتا ہوں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر وہ آگے اسی طرح ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ روایت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھی نماز بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے۔ کہ بندے کے لیے کیا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گویا کہ اس سے کلام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اگر تشہد کو اٹھائیں اور تشہد کے جو الفاظ ہیں جب آپ ان میں غور کریں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر گئے۔ یعنی یہ حضور کا وہ تحفہ ہے کہ جو اس مقام قرب کے اندر حضور کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا آگے بھی لے جائیے، قطع کلامی معاف، اتحیات للہ والصلوات، اور پھر جواب کیا آیا، اور پھر آخر تک شہادت تک جتنا ہم پڑھتے ہیں نماز میں روزانہ، تھوڑا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریے، شاید ہمارے کچھ ناظرین کو اس کے بارے میں پورا۔ اللہ اکبر، بہت کیفیت والی وہ بات، اگر ہم اس پہ تصور کریں، ذرا سوچیں کہ یہ وہ کلام تھا جو اس قربت کے ان لمحات کے اندر خالق و مخلوق کے درمیان یا عابد و معبود کے درمیان ہوا، ان قربتوں کے لمحوں میں، اور ہم پر یہ کرم ہوا، ہماری نماز معراج اس لیے ہے کہ وہ کلام ہمیں دے دیا گیا کہ جب رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی کہ اس سے پہلے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری عبادتیں قولی فعلی مالی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں سلام دیا، فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کی طرف سے وہ جو سلام آیا، تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے بعد میرے خیال میں جو تیسرا حصہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ فرشتوں کی طرف سے میرے غالباً جتنا میری علم ہے وہ ان کی طرف سے جواب آیا تھا۔ جی بالکل، اور یہ جو اس کا بقیہ حصہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ تو اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک، اس کو اگر میں آسان اور عام فہم لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ایک حضور کا بڑا پن ہے کہ جب اللہ نے حضور پر سلام بھیجا تو حضور نے اس لمحے میں بھی اپنی امت کو، اپنے ساتھ دیگر انبیاء کو اور نیک لوگوں کو نہیں بھولا۔ حضور نے فرمایا کہ
اے میرے محبوب، اے میرے خالق، سلام صرف مجھ پر نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، ان سب پر بھی تیرا سلام۔ تو یہ ایک نبی کریم علیہ السلام کا کرم ہے کہ اس سلام کے اندر ہر بندہ مومن کو بھی شامل کر لیا۔